اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، حال ہی میں مولوی عارف کاظمی، ایک جاہل سا مولوی ہے، اصولیوں کا اصولی تو خیر ہوتے ہی جاہل ہیں، انہیں کیا کہنا، اس نے دوبارہ سے مومنین کو ہرٹ کرنے کے لیے اور نعوذ باللہ حدیث اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کا مذاق بنانے کے لیے ایک کلپ ریکارڈ کروایا، اور دوران مجلس ممبر حسین پہ ایسے جاہلوں کو لایا جا رہا ہے، میں تو حیران ہوں۔ خیر، اب مومنین زنجیر ماریں یا پھر کان چھدوائیں یا اس طرح کا کوئی بھی عمل کریں یا کڑیوں کا لاوا پہنیں، تو یہ اصولی مقصرین چونکہ انہوں نے پیسے کھائے ہوتے ہیں نواسب سے اور دشمنان اعضاء سے، تو انہیں سب سے زیادہ اس بات پہ آگ لگتی ہے اور طرح طرح کی بکواسات یہ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا درجنوں دفعہ ہم جواب بھی دے چکے ہیں، اور ہمارے دلائل الحمدللہ ان لوگوں کے سامنے پہلے کی طرح آج بھی وہیں کھڑے ہیں اور یہ لاجواب ہیں۔ اب چلتے ہیں اس مولوی کی ویڈیو کی طرف وقت ضائع کیے بغیر، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے شیعہ سنی دونوں کتب سے دلائل رکھے جائیں گے جواب کے طور پر۔ کیمرے کے سامنے تو کیوں بیٹھا ہے؟ کمپیوٹر تو کیوں استعمال کر رہا ہے؟ یہ تو نبی نہیں کرتا تھا۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں تو کیوں سفر کرتا ہے؟ تو یہ مولوی جو ایسی باتیں کرے نا، فوراً اس کے لیے گدھا لے کر جاؤ، گھوڑا لے کر جاؤ۔ مولوی صاحب رسول خچر پہ بیٹھتے تھے، بسم اللہ آپ کے لیے بہترین کراچی کا خچر لے کر آئے۔ اکثر لوگوں کا میسج آتا ہے، مولانا کان چھدوانا، حدیثیں آ رہی ہیں، تو کل تو ایک عجیب حدیث بھیج دی کسی نے، مولانا لکھا ہے جو کان نہیں چھدواتا وہ یہودی ہے۔ سارا اسلام تم نے کانوں میں بند کر دیا، نماز پڑھنی نہیں، روزہ رکھنا نہیں، جھوٹ ترک کرنا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اسلام ہے۔ جی سامعین گرامی قدر، بلا شبہ آپ نے یہ مولوی کی ویڈیو دیکھ لی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو یہ جاہل کوٹ کر رہا ہے یہاں پہ کہ وقت کی مناسبت، موقع کی مناسبت سے نعوذ باللہ احکام چینج ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو دیکھ کر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اور بھائی، شریعت قرآن و حدیث کبھی بھی عوام کی محتاج نہیں، عوام محتاج ہے قرآن و حدیث کے۔ انہیں زندگی سکھانے کا جو سب سے زیادہ ایک سرٹیفائڈ پوائنٹ دیا ہے وہ قرآن و حدیث نے دیا ہے۔ قرآن اور حدیث کو تم نعوذ باللہ لوگوں کی پسند ناپسند کے اوپر آ کے سرٹیفائی کر رہے ہو کہ ان کے یہاں سے سرٹیفیکیشن ہوگی، ان کے یہاں سے سیٹسفیکشن ہوگی، تب جا کے سارے معاملات آگے چلیں گے۔ اسی لیے تم لوگوں کا ایک بڑا خوبصورت نام میں نے رکھا ہے، منکرین حدیث، پرویزیوں کی اولاد۔ سامعین گرامی قدر، ہوتے ہیں کچھ ایسے محققین جن تک اگر کوئی، آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، 1 منٹ سے پہلے واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور دیگر جگہ پہ یہ احادیث وغیرہ یہ میسج کیے جاتے ہیں اور اسکرین شاٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ اب یہ وہ جاہل مولوی ہے جو متن حدیث کو دیکھنا تو کجا، حوالہ حدیث کو بھی دیکھنا حضرت کو گوارا نہیں ہے کہ جس کتاب سے نقل کر کے وہ میسج اس تک پہنچا ہے، یا اور جو دیگر معاملات ہیں۔ میں اس سے پہلے پرکھوں تو صحیح کہ وہ متن حدیث اصلاً تھا کیا جس کے اوپر ساری بحث چل رہی ہے۔ اور عجیب و غریب قسم کی اسٹریٹجی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، تو آج مہنگی گاڑیوں میں کیوں گھوم رہا ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو کیمرے کے سامنے کیوں بیٹھا ہے، تو نعوذ باللہ، اور کمپیوٹر کیوں یوز کر رہا ہے، وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز نہیں کیا تھا۔ اور بھائی منع کیا۔ عدم جواز کو سب سے پہلے پرکھا جاتا ہے، یہ تمہارے بابوں نے اپنی یہ فقہی اور اصول فقہی کتابوں میں باقاعدہ عبارت لکھی ہوئی ہے جسے میں درجنوں دفعہ دکھا چکا ہوں، لیکن کیا کیجئے جناب، دلائل کھانے ہیں، کسی کو جواب صحیح طریقے سے علمی طور پر دینا نہیں، بونگیاں چھوڑ دی اور وہ بھی رگڑ کے۔ اب سامعین گرامی قدر، میں چلوں ذرا متن حدیث کی طرف، اور بلکہ اس سے بھی پہلے ایک الزامی طور پر میں جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ انہیں کان چھدوانے کا کہو، روایات اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین پیش کی جائیں، تو کہتے ہیں موقع کی مناسبت سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، تو داڑھی کیوں رکھتے ہو؟ لمبے بال اگر کوئی مومن رکھ لے کہ سنت اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین، سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لاؤں،
تو جی تیرے پاس گاڑی کیوں ہے, ان کے پاس گاڑی نہیں تھی, تو گھوڑے پہ چل, اور عجیب و غریب قسم کی باتیں. تو داڑھی کیوں رکھتے ہو؟ جیسے داڑھی کا سوال کیا جائے فوراً آتا ہے جی سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, ایک سنت فالو کرنی ہے, اپنی پسند کی لے لینی ہے اور دوسری چھوڑ دینی ہے. سبحان اللہ, باپ کا راج نہیں ہے تمہارے, جو سنت ہے وہ سنت ہے. خیر, یہ میرے پاس کتب اربع میں سے دوسری کتاب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی من لا یحضرہ الفقیہ, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305 میں حدیث نمبر 4730. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ صلوات اللہ علیہ, یہودیوں کے برخلاف حسن و حسین صلوات اللہ علیہ مجمعین کے دونوں کان چھید دو. یہودیوں کے برخلاف, کیونکہ وہ اس رسم کو غلط سمجھتے تھے. یہ کب ہے حدیث میں کہ جو نہیں چھدواتا وہ یہودی ہے؟ اور متن حدیث کو کیوں بدل رہے ہو مولوی صاحب؟ خدا کا نام ہے, کیا ہو گیا ہے؟ سامعین, میں کہوں گا جائیں یہ مولوی سے پوچھیں, بھائی تمہیں مطالعہ کی تو تم لوگوں کو توفیق ہوتی نہیں, بس سنی سنائی باتیں رٹی رٹائی بکواسات لا کے ممبر سے بطور خطابت بیان کرنی ہوتی ہے. مطالعہ کیوں کرنا ہے؟ کتاب پڑھتے تو موت آتی ہے. متن حدیث کی طرف تو پہلے غور کر لیا تھا کہ متن کیا تھا, اس کو سند کی تو دور کی بات, حوالے کی دور کی بات, کم از کم متن کو تو ٹیلی کر لو. آیا کہ اصلی کتاب میں وہی متن جو تمہارے تک واٹس ایپ کے تھرو آیا. ایزن ایک اور حوالہ میں اس ذیل میں پیش کر دوں, یہ جلد نمبر اول میرے پاس موجود ہے, معالی السبتین مقتل کی کتاب. اس میں صفحہ نمبر 13 پر بالکل واضح عبارت موجود ہے کہ جی سر منڈا نے عقیقہ کرانے کان میں سوراخ کرنے کا پیغام دیا مولا حسن کی آمد پر صلوات اللہ علیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بالکل واضح عبارت یہاں بھی موجود ہے. اور یہ سامعین گرامی قادر, اس پر الحمدللہ ہم پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں, مرزا منگول جیلمی کے خلاف اور دیگر نواسب اور جوہلا اور مقصرین کے خلاف ہمیں پہلے بھی بہت سارے بیانات دیے ہیں. اب ذرا برادران اہل سنت کو میں پوائنٹ آؤٹ کروں کہ کیا امام مجتبی اور سلطان کربلا کے بعد بھی یہ عمل جاری رہا؟ کیا اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین لوگوں کو دیکھ کے نعوذ باللہ شریعت کے معاملات کو چینج کرتے تھے؟ نعوذ باللہ, یہ بہت بڑی گستاخی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ امام الائمہ فی اہل السنہ حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میرے پاس موجود ہے اس وقت. اس کی جلد نمبر 4 ہے, مطبوعہ دارالاشاعت, صفحہ نمبر 516 پر بالکل آپ واضح دیکھ سکتے ہیں. ہانی بن سبید حضرمی نے نقل کیا ہے کہ میں حضرت حسین کے قتل کے دن کھڑا تھا, ہم میں قاہر آدمی گھوڑے پر سوار تھا. اچانک آل حسین میں سے ایک نوجوان خیمے کا کھونٹا ہاتھ میں لیے باہر نکلا. اس نے قمیض اور تہبند باندھ رکھا تھا. حالت خوفزدگی میں وہ ادھر ادھر مڑ کر دیکھ رہا تھا. یوں معلوم ہوتا تھا جب وہ مڑ کر ادھر ادھر دیکھتا تو میں نے اس کے دونوں کانوں کے درمیان موتیوں کو حرکت کرتے دیکھتا. میں اس کے دونوں کانوں کے درمیان موتیوں کو حرکت کرتے دیکھتا. یا بالکل واضح دیکھ رہے ہیں عبارت, کانوں میں بالیاں, موتیوں کو حرکت کرتے دیکھنا. سامعین گرامی قادر, میں ایک چھوٹا سا سوال رکھوں گا, اسی سوال پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے امید ہے کہ یہاں بات واضح ہو جائے گی. یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ موقع کی مناسبت کو دیکھ کے, موقع محل کو دیکھ کے اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین نعوذ باللہ شریعت کو چینج کر دیا کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اور بہت سی ایسی چیزیں جنہیں ترک کر دیا کرتے تھے. اب میں یہاں پہ پوچھتا ہوں, تقیہ کا حکم اور ہے, توریہ کا حکم اور ہے, لیکن موقع کی مناسبت سے شرعی احکام اگر بدلے جانے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے بیٹے داڑھی کٹوانا یہ شروع کر دو, داڑھی رکھنا چھوڑ دو, کلین شیو ہو کے ممبر پہ آیا کرو. اگر سنت کا نعوذ باللہ مذاق اڑانا سب سے پہلے داڑھی کٹوا. داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کٹوا دے. فالتو قسم کی باتیں, نہ سر نہ پیر. تو اس طرح کی بکواسات کو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں روایات موجود ہیں, تاریخ و مقتول و حدیث تینوں طبقات میں. تو کیوں فالتو میں اس طرح کی یہ عجیب و غریب قسم کی افواہیں اڑانا اور یہ آڑی ٹیڑھی باتیں کر کے عوام کا وقت ضائع کرنا تم لوگوں نے اپنا شاعر بنایا ہوا ہے؟ میں حیرت میں ہوں خدا کی قسم سامعین گرامی قادر, جس بندے کو یہی نہیں پتا کہ سنت کس کس چیز کو کہا جاتا ہے. قول محمد و آل محمد, فعل محمد و آل محمد اور تقریر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنت کہا جاتا ہے. کیا ان کے افعال سنت نہیں ہیں؟ ایسے جوہلا کی باتیں اگر آپ لوگوں نے سننی ہے تو پھر بسم اللہ, میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن بہرحال اس کی بات میں کوئی دم خم نہیں ہے, فالتو بکواس کر رہا ہے. دیٹس آل عزیزان.
اتنے ہی دلائل کافی ہیں, اب اور دے کہ میں ان جیسوں کے اوپر کیوں اپنے دلائل ضائع کروں. مولا حسین وارث.